اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ودین، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا۔ اے رسول جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کی چھت تانی گئی اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی، چاند اور سورج کو جھلملایا گیا، درختوں کے کنکمے لگائے گئے، دریاؤں کی موجیں بہائی گئی، یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا۔ سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا، ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا۔ ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی۔ اب مجھے بتاؤ یہ کائنات کس کے لیے سجائی رب ذوالجلال نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا گیا، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج و چاند کی جھلملاہٹ، درختوں کے کنکمے، دریاؤں کی موجیں، یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی، نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی۔ اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے، اس کائنات میں آ گئے اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے۔ اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی، 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز، آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے۔ لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے، دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے، پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں، کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے، تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں، یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں، یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں، یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا، آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا نادان تجھے پتا نہیں، وہ دولہا ابھی زندہ ہے۔ جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو وہ دلہے عام ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال لی جاتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ ان کے آنے کے لیے یہ سب سجایا گیا اور وہ اپنی قبر میں ہیں تب بھی یہ چیزیں باقی رکھی گئی، اس لیے کہ قبر میں وہ فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے رب ذوالجلال کے وعدوں کے مطابق موت کی چادر کو تو انہوں نے اوڑھ لیا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ایک بات عزیزان گرامی وقار، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہے۔ ہم نے بادشاہ اگر کسی کو مانا ہے تو اپنے رسول اللہ کو مانا ہے۔ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، قدوتنا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مولا بھی ہیں، ہمارے داتا بھی ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے کانوں سے یہی سنا، زبان سے یہی پڑھا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا،
बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बात मसले से हल कर दूं। बात लोगों ने ये बात छेड़ी है, तो आपको एक बात मैं बताऊं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहींशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निजाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले जमाने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है। अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहींशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता, नहीं होता? सहाबा हैं उसमें। एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं। हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे। कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी, कुछ नहीं। हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर। बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूं? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद। कुव्वते गोयाई मिली। इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी। वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं। यही तो अकीदा बरेली के ताजदार ने हमें दिया था। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करो। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा। ये मांगने का तरीका भी हमें सहाबा से मिला है। ये सिर्फ बरेली का अकीदा नहीं है, बरेली वाले ने सहाबा का अकीदा लिया है। बरेली का अकीदा कहां से आया? सहाबी से आया। हाँ, एक बात साफ समझ करके चले, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का अकीदा सहाबी से आया और सहारनपुर देवबंद का अकीदा वहाबी से आया। बस इतना सा फर्क है। और सहाबी का अकीदा वही है जिसको रसूलुल्लाह ने तालीम दी। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा था वो ये है कि जब तक मेरे आका आलमे जाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है। नाउजुबिल्लाह, जालिम, तुम्हें पता ही नहीं, वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे। जो मैं बात कह रहा था वो क्या है, वजीर बगल में बैठते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि बादशाह अभी भी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाइल है और जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है।
زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے. اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں. وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے. اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں، فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں. دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا. یا رسول اللہ، محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی. اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. یا رسول اللہ، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. عزیزان گرامی وقار، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ وہ ازلی مردہ ہے. اس کا دل مردہ، اس کی آنکھیں مردہ، اس کی عقل مردہ. جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا مولا تعالی اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے، اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے. ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں، حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے. مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا وہ پیچھے سے آیا، دیکھا نہیں، جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ. میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو، اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود. محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر. اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی. گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول. تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، ہم کلمے میں بھی کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں. اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں، در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں. جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی. اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی. پوری کائنات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہی تو کہتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا. آپ بھی کر کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف. جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا، اس کی عزت کروائے گا۔ آج یہاں طیبہ مسجد ممبرا کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے۔ کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت۔ میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے، کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو، دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے۔